الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، برادران کرام، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ہمارا آج کا موضوع دعا ہے. دعا کیوں، یعنی انسان کو کیوں اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور دعا کی حقیقت کیا ہے، اور دعا کیسے کی جائے. یہ وہ نکات ہیں جن پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو دعا کیوں کی جائے؟ بندہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر فقیر ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، اور وہ اسباب جن کو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے موجود ہیں اور میرے اختیار میں ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اسباب اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی خواہش کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو پھر اسے مزید اپنی کمزوری اور اپنی حاجت مندی اور اپنی ضعیفی کا احساس ہوتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے. یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، صرف اللہ ہی بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یعنی تمام لوگ فقیر ہیں، تمام لوگ محتاج ہیں، تمام لوگ بے بس ہیں. وہ بھی محتاج ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی محتاج ہیں جو ملکوں کے حکمران ہیں، وہ بھی محتاج ہیں جو خزانوں کے مالک ہیں. سب محتاج ہیں اللہ کے سامنے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ احساس دلا دیتا ہے اس دنیا کے اندر اس محتاجی کا، اس کمزوری کا، کہ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے. اور یہ انسان کی حالت اور یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا ملحد ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی جب یہ وقت آتا ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب واقعتاً ہم محتاج ہیں، تو وہاں وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. فطرت جاگ اٹھتی ہے، اور فطرت پہ جو پردے پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اور انسان پھر اس حالت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں وہ لوگ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے حکمران ہوئے، آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی کمزوری کی حالت، کہ وہ کتنے بے بس اور کمزور ہوتے ہیں، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نجومیوں کی مدد حاصل کرتے رہے ہیں اور اسی طرح کے لوگوں کی مدد حاصل کرتے رہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ کمزوری کی دلیل ہے. اس لیے کہ انسان کمزور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہونی چاہیے کہ جس سے وہ مدد حاصل کرے، اور وہ طاقت کوئی ایسی غیبی طاقت ہو جس کا اسباب پہ کنٹرول ہو، اسباب پہ جس کی حکمرانی ہو. اور پھر جب آدمی اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور جو اصل طاقت ہے، جو اصل قدرت رکھنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہیں اور اسباب پہ جس کی حکمرانی ہے، جب انسان اس کو نہیں پہچانتا اور اس تک نہیں پہنچتا، تو پھر اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ اسے بے وقوف بناتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اور اللہ سے مانگنے کی بجائے پھر طوطوں سے قسمتیں پوچھتا پھرتا ہے، اور نجومیوں کے آگے جھکتا پھرتا ہے، اور اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھک جاتا ہے، اور لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے. تو یہ سارے کام جو انسان کرتا ہے یا انسانی تاریخ میں انسان کرتے رہے ہیں، یہ کس بات کی دلیل ہیں؟ اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. خواہ وہ کسی سپر پاور کا کوئی حکمران ہو، خواہ وہ دنیا کے سارے خزانوں کا مالک ہو، وہ ایک وقت آتا ہے کہ جان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں. حتیٰ کہ فرعون جیسا شخص بھی
جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے بھی احساس ہو گیا کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، اور اس وقت اس نے کوشش کی کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو فرعون جیسے لوگ بھی پہچان لیتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ محتاج ہیں، وہ حاجت مند ہیں۔ تو یہ وہ انسان کی کیفیت ہے، حالت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو دعا کی ضرورت ہے۔ دعا انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ فطرتاً جب وہ انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب اسباب اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، روحانی طور پہ اسے تسکین اور اطمینان اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کسی سے مانگوں، کوئی میری مدد کرے، کوئی غیبی طاقت ایسی ہو جو میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری ساری مشکلات کو دور کر دے، جو میرے سارے مسائل حل کر دے۔ تو اگر انسان کو اس طرح کی کوئی طاقت نظر نہ آئے تو پھر انسان پریشان رہے گا، پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے سامنے کوئی ایسی طاقت ہو، ایسی ذات ہو جہاں اسے پتہ ہو کہ یہاں میری دعا قبول ہوگی، یہ ذات ہے جو میری مدد کرے گی، یہ ذات ہے کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، ساری طاقت ہے، سارے اختیارات ہیں، پوری کائنات پہ جس کی حکمرانی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو میری ہر بات کو سننے والی ہے، میری ہر حالت کو جاننے والی ذات ہے، جس سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جسے میں جس حالت میں بھی پکاروں، جہاں بھی پکاروں وہ سنتا ہے۔ تو یہ احساس جب بندے کو ہوگا تو انسان کو اس دنیا کے اندر سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دعا انسان کے لیے ایک ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، ایک طبعی ضرورت ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب دوسرا نقطہ کہ دعا کیا ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو یہ حقیقت میں بندہ کی طرف سے اپنی بندگی کا اعلان ہے، بندگی کا اعتراف ہے کہ میں بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے مالک کے پاس ہے۔ تو دعا حقیقت میں بندگی کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے۔ اس لیے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اپنی بندگی کا اقرار کر لے اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ اصل عبادت ہے۔ تو دعا کے ذریعے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنی بندگی کا، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، یعنی جہاں اللہ نے دعا کا حکم دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ جو اس دعا سے منہ موڑتے ہیں، یعنی عبادت کس کو کہا گیا؟ اسی دعا کو، کہ جو دعا سے منہ موڑتے ہیں گویا کہ انہوں نے میری عبادت سے منہ موڑا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تصور کریں کہ ایک بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تنہائی میں کہیں بیٹھا، تو اس کو یقین ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے، میری دعا کو قبول کرے گا، جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا، اور سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری طاقت اس کے پاس ہے، اور میں اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، بے بس ہوں۔ تو گویا کہ اس نے اللہ پہ اپنے ایمان کا اظہار کیا، ایمان کا اعلان کیا، اللہ کی عظیم صفات کو اس نے مانا، تب آدمی دعا کر سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ اور اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم اجر ہے، کہ جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ اور جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو سوال نہیں کرتا
گویا کہ وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ رہا، وہ کمزور نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے آپ کو حاجت مند نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں تک تلقین کی دعا کے معاملے میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ضائع ہو جائے، اس کی تمہیں ضرورت و حاجت ہو، تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی ایک معمولی سی چیز کہ جسے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں خود اسے پورا کر لوں گا، اسباب میرے سامنے موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو۔ تو اس طرح ہر چیز اللہ سے مانگنا، ہر وقت مانگتے رہنا، تو اس میں اجر ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی دعا نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، غلط چیز نہیں مانگ رہا، اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو دنیا کے اندر اسے وہی چیز مل جائے گی جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور مصیبت اس کی ٹال دے گا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اجر کے لحاظ سے محفوظ رہے گی، قیامت کے دن وہ اجر کی میں شامل ہوگی کہ ایک بندے نے اللہ سے دعا کی، تو جتنی بار کو دعا کرے گا وہ اجر ہوگا جو اس کے حساب میں محفوظ ہوگا۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، یعنی اگر دعا ضائع نہیں ہوتی اور اس کا بدلہ لازماً ہمیں ملے گا ہر شکل میں، تو پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا مانگنا ہے مانگو، جتنی دعائیں کرنی ہیں کرو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دعا ہر صورت میں قبول ہوگی یا اس کا بدلہ انسان کو ملے گا کسی اور شکل میں، بشرطے کہ دعا کی جو شرائط ہیں اور دعا کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے مطابق دعا کی جائے۔ تو دعا کے آداب کیا ہیں، یعنی دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کیسے کی جائے، ان آداب میں یا ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ بندہ اس طرح اللہ سے مانگے کہ اسے یقین ہو کہ صرف اور صرف یہیں سے ملے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہ مانگے، صرف اللہ سے مانگے، شرک نہ کرے، شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کرے۔ تو یہ ہے دعا میں اخلاص، کہ اسے یقین ہو کہ صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور مجھے جو کچھ بھی ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمائی۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت ابن عباس کو کچھ نصیحتیں کی، جن میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تم کچھ سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ اخلاص ہو دعا کے اندر، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آدمی جلد بازی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ تھک کر بیٹھ جائے، یہ جلد بازی ہے۔ یعنی چند دفعہ دعا کی اور قبول نہیں ہوئی اور آدمی تھک جائے کہ بس دعا قبول نہیں ہوئی اور مایوس ہو کے بیٹھ جائے، آپ نے فرمایا کہ یہ جلد بازی ہے۔ تو جس قدر زیادہ آدمی اللہ سے مانگے گا اور مسلسل مانگتا رہے گا تو اسی قدر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوگا۔ وہ بیٹھ جائے اللہ کے دروازے پہ کہ کہیں اور سے تو ملنے والا نہیں ہے کچھ، یہیں سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، تو وہیں بیٹھ جائے، مسلسل ساری عمر ایک ہی چیز کی دعا کرتا رہے، بے شک وہ نہ ملے، وہ اجر ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتیں ٹالے گا۔ تو اس لیے جلد بازی اگر کوئی کرے گا تو یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، جلد بازی ہوگی تو دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا حضور قلب کے ساتھ ہو، یعنی آدمی غفلت میں دعا نہ کرے، لاپرواہ ہو کر دعا نہ کرے کہ مانگ رہا ہے اللہ سے اس طرح لاپرواہی میں، اسے پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، ایک عادت کے طور پہ چند کلمات دہرا رہا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ
سوچ سمجھ کر کوئی چیز اللہ سے مانگے، وہ بات دل سے نکل رہی ہو، اس کے پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، یہ احساس ہو، یہ کیفیت ہو دعا کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اور آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کسی ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو اور لاپرواہ ہو۔ یعنی آدمی لاپرواہی میں دعا کر رہا ہے، دل سے بات نہیں نکل رہی، بلکہ عادت کے طور پہ چند کلمات کہہ دیے، ہاتھ اٹھائے اور کچھ کہتا جا رہا ہے اور خیال کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور رہا ہے، تو یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آدمی کا دل کہیں اور لگا ہو۔ تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کا دل حاضر نہ ہو دعا کرتے وقت۔ تو اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی جو بھی دعا کرے وہ سمجھ کر کرے، اسے پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں، رٹی رٹائی دعائیں نہ ہوں کہ اسے پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، طوطے کی طرح وہ پڑھتا جا رہا ہے اور اسے کوئی احساس نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا کرتے وقت آدمی پہ کے دل پہ کوئی کیفیت طاری نہیں ہوگی، دل حاضر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی آدمی دعا کرنا چاہے وہ سوچ سمجھ کر کرے، اور اگر اسے کسی دعا کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو ترجمہ سمجھے، اور اگر وہ دعا عربی میں ہے تو یاد نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان میں وہ دعا کرے، وہی الفاظ اپنی زبان میں دہرائے تاکہ اسے پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ دعا حاضر دلی کے ساتھ ہو، غفلت میں نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، یعنی حرام ناپاک چیز کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کی خبر ہے۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان لانے والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے آتا ہے، غبار آلود ہے اور بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی سفر کی علامتیں ہیں اس پہ کہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اسے غذا حرام سے ملی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو اس طرح آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو حرام کھاتا ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس طرح ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی دعا قبول ہو، جو اللہ سے مانگے اللہ انہیں دے دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، حلال کھاؤ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بندہ دعا کرنے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جس سے مانگ رہا ہے، جس کی رحمت کا وہ طلبگار ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرے، جو اللہ کی شان ہے وہ بیان کرے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پہ ان کا اقرار کرے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے اور پھر دعا کرے۔ یہ دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور فوراً دعا کرنے شروع کر دی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ تو آپ نے بعد میں اسے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تم نے جلد بازی کی، اس طرح نہیں بلکہ تمہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے تھی کہ پہلے تم اللہ کی تعریف کرتے، پھر مجھ پر درود پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے۔ یہ طریقہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جلد بازی ہے کہ آدمی فوراً مانگنا شروع کر دے، بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر دعا کرے۔
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اور اس طرح دعا کی، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر آپ پہ درود پڑھا، پھر دعا کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول کی جائے گی، جس طرح یہ دعا کر رہا ہے اس طرح اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے پیغام لانے والا پیغام لایا ہے کہ جو شخص آپ پہ ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پہ رحمت نازل کرے گا، یعنی ایک دفعہ درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص پہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دعا آپ کے لیے رکھ دوں۔ آدھی دعا یعنی میں جتنی دعا کرتا ہوں اس میں آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کا 2/3 حصہ آپ کے لیے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دعا آپ کے لیے رکھ دوں، یعنی آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا تب اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے جو غم اور پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے گا، یعنی پھر اللہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اس طرح دور کرے گا کہ پھر اللہ کافی ہے تمہارے لیے، ان ساری چیزوں کا اللہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ تجھے بدلہ دے گا اس کا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا میں ہمیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر آپ پہ درود، پھر آخر میں دعا کی جائے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات بھی بتلائی بعض حدیث کے اندر کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، سب سے بڑا جو اللہ کا نام ہے، تو اس نام سے جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی، اس نے کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ واسطہ دے کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تو احد ہے، صمد ہے، اور تو نے کسی کو نہیں جنا اور نہ تجھے کسی نے جنا ہے، اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہے، یعنی کوئی تیرا شریک نہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطا واذا دعی بہ اجاب۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا اسم اعظم لے کر، اللہ کے اسم اعظم کا ذکر کر کے دعا کی ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ اس نام کے ذریعے اللہ سے جو کچھ مانگا جائے وہ دیتا ہے، اور جو دعا کی جائے اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اسم اعظم کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہا گیا، لیکن احادیث مختلف جن میں ذکر ہے اس کا کہ اسم اعظم سے فلاں نے دعا کی، تو ان میں احد اور صمد کے جگہ تو کوئی اور اللہ کے اسماء آئے ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اسم اعظم اللہ کا جو ہے وہ اللہ ہے، لفظ اللہ، لیکن یہ دعا جس میں یہ الفاظ ہیں لفظ اللہ، اللہ کا جو نام ہے اللہ اور ذاتی نام، اور احد اور صمد، تو یہ وہ اللہ کے نام ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اچھے نام ہیں اللہ کے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، یعنی اللہ کے نام جو ہیں ان کو ذکر کرو، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا کے آداب میں چیز شامل ہے، یا دعا کی شرط بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی دعا کرنے والا اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو کہ میرا رب سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ میرے قریب ہے، میری بات سن رہا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ حسن ظن ہونا چاہیے اپنے رب کے بارے میں کہ ہمارا رب قبول کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، وہ جو کچھ مانگا جائے وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی
کی دعاؤں میں سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان ربی قریب مجیب فاستغفروہ وتوبوا الیہ، کہ اس سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں. تو یہ حسن ظن ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے، فوراً اپنے بندے کی سنتا ہے، جو کچھ وہ مانگے اسے عطا کرتا ہے. تو یہ حسن ظن ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، معاملہ کرتا ہوں. یعنی جو کچھ میرا بندہ میرے بارے میں سمجھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو حسن ظن جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے تو وہ ضرور سنے گا. اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ دعائیں قبول کرے گا، جو کچھ میں مانگ رہا ہوں یقیناً وہ مجھے دے گا، تو جس یقین کے ساتھ آپ مانگیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. لیکن اگر آدمی خود شک میں مبتلا ہو، پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں، اللہ نے دینا ہے یا نہیں، تو گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا. تو یہ بھی دعا کی شرائط میں سے ہے کہ حسن ظن ہو. اور اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے. جب دعا کر رہا ہو اللہ کے سامنے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرے، بندگی کا اظہار، گناہ کا اعتراف. آپ دیکھیں جو دعائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، انبیاء کی دعائیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا توبہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے. حضرت آدم کی دعا جو قبول ہوئی، جس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اس میں بھی سب سے پہلے اعتراف ہے گناہ کا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، تو اپنے گناہ کا اعتراف. اسی طرح حضرت یونس کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کی، اس میں بھی سب سے پہلے اعتراف ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کی تعریف، تسبیح اور ظلم کا اعتراف. تو گناہ کا اعتراف یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. بندہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور گناہ کا اعتراف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے مکمل دعا یہ ہے کہ بندہ اس طرح دعا کرے اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. واعترفت بذنبی، اور میں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا. یا ربی فاغفر لی ذنبی، اے میرے پروردگار میرے گناہ کو بخش دے. انک انت ربی، بے شک تو ہی میرا رب ہے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. تو بہت ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں، جنہیں آپ نے بہترین دعائیں قرار دیا، ان میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، میں نے گناہ کیے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں، تو میرے گناہوں کو معاف کر، مجھ پہ رحم فرما. تو یہ جو انداز ہے دعا کا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان، اعتراف، اقرار، اپنی بندگی کا اظہار، اعتراف اور گناہ کا اعتراف، اور پھر مغفرت اور بخشش مانگنا، یہ بہترین دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور مختلف مواقع پہ کی. تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں. اگر یہ عبارت ہمیں اس طرح عربی میں یاد نہ ہو تو ہم اپنی زبان میں اسی طرح دعا کریں، لیکن مفہوم دعا کا یہ ہونا چاہیے اس طرح، یعنی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اپنی بندگی کا اقرار، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار، اور پھر اللہ سے دعا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. یہ بڑی اہم دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف صحابہ کو سکھلائی. اسی طرح کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ دعا بڑی پسند ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی عرف ان لہ ربا یغفر و یعاقب، کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا جب کی جائے اس انداز سے تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار، لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اقرار کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو سزا بھی دیتا ہے، جو معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہ انداز دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، جس کو آپ نے بہترین دعا قرار دیا اور جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس دعا کو ہم اسی طرح اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، مفہوم یہ ہونا چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ 3 دفعہ دعا کی جائے، جو چیز بھی ہم مانگیں کم از کم 3 دفعہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرتے تو 3 دفعہ دعا کرتے، جب بھی کوئی چیز مانگتے تو 3 دفعہ مانگتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، کہ جس نے 3 دفعہ جنت کا سوال کیا تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جہنم سے، اسے آگ سے نجات دے دے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3 دفعہ دعا کرنا مستحب ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ جو چیز بھی ہم مانگیں کم از کم 3 دفعہ مانگیں۔ دعا کے آداب میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ مختصر اور جامع دعائیں کیا کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں نہیں، آپ کی دعائیں بڑی جامع دعائیں ہوتی تھیں جن میں الفاظ اور معنی سارے سمیٹ دیے جاتے تھے مختصر الفاظ کے اندر۔ بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذکور ہیں کتابوں میں، مسنون دعائیں، آپ انہیں پڑھیں تو دیکھیں گے آپ نے لمبی لمبی دعائیں نہیں کی، مختصر دعائیں ہیں لیکن جامع دعائیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی دعائیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ بھی لمبی دعائیں نہیں ہیں، مختصر اور جامع دعائیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مختصر اور جامع دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ دعائیں ہمیں یاد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو ان کو اسی طرح کریں، سمجھ کر ان کے مفہوم پہ غور کر کے، اور اگر وہ یاد نہ ہوں تو اسی مفہوم کی ہم اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن مختصر اور جامع دعائیں۔ قرآن میں سب سے جامع دعا جو سکھلائی گئی ہے آپ دیکھیں کتنی مختصر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیا پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی مختصر سی دعا ہے، چند الفاظ ہیں لیکن کس قدر معنی ان کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعائیں مختصر کیا کرتے تھے ان میں ایک یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کیا اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے اور اس عمل کے شر سے بھی کہ جو میں نے نہیں کیا۔ تو اس میں مختصر الفاظ کے اندر کتنے معنی سمیٹ دیے گئے کہ ہر عمل جو کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں، تجھ سے پناہ کا طلبگار ہوں کہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اور جو عمل میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ ساری جامع دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بڑی بڑی لمبی دعائیں آپ نے نہیں کی جو آج مسلمانوں میں رواج ہو گیا ہے کہ بڑی لمبی دعا ہونی چاہیے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، آپ نے مختصر اور جامع دعائیں کی۔ دعا کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دعا کرنے والا دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کرے، یعنی اگر آپ کسی اور کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو پہلے اپنے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس سے اظہار اور اقرار ہوتا ہے کہ میں خود سب سے پہلے اس چیز کا محتاج ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنا اس میں ذکر نہیں سب سے پہلے کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو دعائیں بتلائی ہیں، جن کا ذکر کیا ہے، جو دوسروں کے لیے انہوں نے دعائیں کی تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنا ذکر کیا۔ مومنوں کی دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومن یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی بخشش کے لیے دعا، پھر ان کے لیے دعا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی دعا
کہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی، اپنے بھائی کے لیے کی. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. اصل میں بھائی کے لیے دعا کرنی تھی، لیکن سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر بھائی کے لیے. کیا پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، یعنی اپنے بھائی ہارون کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے کی. حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں اس کا ذکر ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا اے ہمارے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور سب مومنوں کو اس دن جس دن حساب ہوگا، حساب کے دن. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے دعا کی، پھر والدین، پھر عام مومنوں کے لیے. تو اس طرح جب ہم دعا کسی کے لیے کر رہے ہوں اس نیت سے کہ کسی کے لیے دعا کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں. اور پھر دعا کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم دعا کو محدود کرنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دعا کریں. کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ اگر آپ اپنے لیے دعا کرنے لگے ہیں تو سارے مسلمانوں کے لیے کر دیں، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، عربی تھا، بدو، اور اس نے دعا شروع کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس اور کسی کو نہ بخشنا. تو آپ نے سنا اور مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے اللہ کی رحمت کو بڑا تنگ کر دیا. تو اللہ کی رحمت کو تھوڑی سی ہے کہ تم ڈر گئے ہو کہ ختم ہو جائے گی اگر اور کسی کو مل گئی. تو اس طرح مومن کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں زیادہ دعا کروں تو پتہ نہیں دعا بچے ہی نہ کچھ تو مجھے ہی نہیں ملے گی. تو سب کے لیے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، سارے مومنوں کے لیے. اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوں تو سارے مسلمانوں کے والدین کے لیے کر دیں، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو اس طرح وسعت ہونی چاہیے اس میں. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے کسی چیز کی. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ ڈر رہے ہوں کہ خزانہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں. سب کی درخواستیں جمع کرا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پلاٹ ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اس طرح سب کے لیے دعا کریں، اور جب دوسروں کے لیے کر رہے ہوں تو خود اپنی ذات سے ابتدا کریں. اسی طرح دعا کے آداب میں یہ چیز بھی ہے کہ دعا کے لیے وہ اوقات دیکھے جائیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ویسے تو ہر وقت آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جب چاہیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرتا ہے. لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ان میں رات کی تنہائی، رات کی تاریکی، اور خصوصاً رات کا آخری حصہ جسے ہم کہتے ہیں سحری کا وقت. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کا جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں. تو یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے. گویا کہ اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت، اس مرحلے میں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یکسوئی ہوتی ہے، بندہ بالکل یکسو ہو کر اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، اور خشوع و خضوع کا یہ وقت ہے. تو اس لیے آداب دعا میں یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں دعا کی جائے. اسی طرح ان اوقات کا ذکر کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں ایک وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ فادعوا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، تو اس وقت دعا کرو. یعنی اذان جب ہو چکے اور قیامت ہونے والی اس سے پہلے اس کے درمیان دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح نماز کے اندر دعا کرنا، نماز کے اندر دعا میں تکبیر تحریمہ کے بعد کا جو وقت ہے، فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یہ وقت دعا کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے تھے. اسی طرح وطر کی نماز میں رکوع سے پہلے اور قرات ختم کر کے جو وقت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے جو دعا کی اس میں یہ دعا شامل ہے اللہم طہرنی بالثلج والماء والبرد، کہ اللہ مجھے پاک کر دے برف اور پانی کے ذریعے، یعنی دھو دے میرے گناہوں کو. اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ،
کہ اے اللہ مجھے اس طرح گناہوں اور غلطیوں سے دھو دے جس طرح میلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے رکوع کے بعد کا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو یہ دعا یا اس طرح کی دعائیں اس وقت میں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ خاص دعا کے لیے وقت ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ترتیب باقاعدہ اس میں آ جاتی ہے۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، پھر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر دعا۔ تو بالکل یہ دعا کا وقت ہے۔ اس میں آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا آپ یاد کر کے کریں، یا اور مسنون دعائیں جتنی ہیں اس وقت آپ کریں۔ اسی طرح نفل نماز میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں جنت کا ذکر آتا آپ جنت کے لیے دعا کرتے، جہاں جہنم کا ذکر آتا آپ اس سے پناہ مانگتے، اسی طرح جہاں اللہ کی تسبیح کے لیے حکم آتا وہاں پر اللہ کی تسبیح کرتے۔ تو یہ وقت خاص طور پہ نفل نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، اور پھر نماز کے اندر خاص طور پہ سجدے کے دوران دعا کرنا، یہ سب سے زیادہ بہتر وقت اور سب سے بہترین حالت ہے دعا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت خوب دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ سجدہ وہ حالت ہے، کیفیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے اپنے رب کے سامنے، جو عزت کی نشانی ہے اسے ٹکا دیتا ہے زمین پہ، اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عبودیت کا اظہار، بندگی کا اظہار سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس حالت کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بندہ اس حالت میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ وقت سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں دعا کریں، سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں مسنون وہ مانگیں سجدے کی حالت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، وفات سے پہلے جب آپ بیمار ہوئے تو ایک روز آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے پردہ ہٹایا اپنے گھر کا اور دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ خوش ہوئے، اور وہیں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، نبوت کی خوشخبریوں میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے اچھے خوابوں کے کہ جو کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھلائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ سن لو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں، یعنی سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، تو تم رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو، اور سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو جگہیں جو ہیں، یہ دو حالتیں، اس میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تسبیح کا وقت ہے، اللہ کی عظمت بیان کریں، تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، اور دعا کریں خاص طور پہ سجدے کے اندر۔ اسی طرح نماز کے بعد کا وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو آپ ہمیشہ 3 دفعہ استغفار کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ نے اس طرح ان کا ہاتھ محبت سے پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے انہیں یہ نصیحت کی فلا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پہ اور اپنے شکر پہ اور اچھی عبادت کرنے پہ، اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں، میری مدد کر کے میں تیرا شکر کروں، میری مدد کر کے میں تیری بہترین عبادت کروں۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائی، اللہم اعنی
علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھی ہیں۔ تو نماز کے بعد کا وقت بھی ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور اس میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پہ یہ دعائیں ہیں ساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور آپ نے سکھلائی ہیں۔ اسی طرح وہ اوقات کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں اذان کا وقت اور جنگ کا وقت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان لا تردان او قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس، کہ دو دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں، وہ دعا جو اذان کے وقت کی جائے ندا کے وقت، اور وہ دعا جو جنگ کے وقت کی جائے، جب فوجیں آپس میں ٹکرانے لگیں، جنگ ہونے لگے، مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، تو اس حالت میں جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ گھڑی کون سی ہے، کون سا وقت ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ہے جمعہ کے دن، وہ کون سا وقت ہے آپ نے اس کا واضح طور پہ کوئی تعین نہیں کیا۔ تو اس لیے علماء نے مختلف اوقات کے بارے میں کہا کہ شاید یہ ہے، شاید یہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے وہ وقت ہے، یا جب اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر منبر پہ بیٹھنے تک، اور بعض علماء نے کہا کہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ گھڑی ہے، وقت ہے جو اللہ نے رکھ دیا اس دن کے اندر کہ اس دن اس وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کی دعا، عرفہ کے میدان میں جو دعا کی جائے، اس میں حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے کہ عرفہ کے دن دعا کرنا۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ کیا ہے، یعنی سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ وقت جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس وقت مومن کی روح لینے کے لیے، تو اس وقت جو اچھی دعا کی جائے گی اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے اور وہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ ان کے شوہر فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو سلمہ کی روح نکل رہی تھی اور ان کی آنکھیں بالکل لگ گئی تھیں، سامنے دیکھ رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی روح نکلنے کے وقت انسان کی آنکھیں ایک جگہ لگ جاتی ہیں گویا کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہیں، تو آپ نے فرمایا کہ روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، اور پھر آپ نے اس موقع پہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں انہیں شامل کر کے ان کے درجات کو بلند کر، وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور ان کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے خاندان کے لوگ ان کی حفاظت فرما، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اور اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور اسے بھی بخش دے، اور ان کی قبر کو کھلا وسیع کر دے اور اسے منور کر دے۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ فرشتے دعا پہ آمین کہتے ہیں اس موقع پہ، آپ نے ان کے خاندان والوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اس موقع پہ اچھی دعا کرو، جو تم دعا کرو گے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے۔ تو جب کوئی مومن فوت ہو رہا ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، تو اس وقت اس کے لیے دعا کی جائے اور اپنے لیے بھی دعا کی جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہاں ایک غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ایک خیال یا اعتقاد پایا جاتا ہے کہ
کہ جب تک میت کو دفن نہ کر دیا جائے اس کے لیے دعا نہیں ہوتی. تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فوراً دعا کی. اسی وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت کے بعد سے جب چاہے آپ ایک مسلمان کے لیے دعا کریں, تو اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے کو دفن ہو پھر اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو یہ جو خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے لیلۃ القدر ہے, جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے بہتر رات قرار دیا ہے. تو یہ رات بھی ایسی ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وہ لوگ کہ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتا ہے جو بھی اللہ سے مانگے, لیکن جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا قبولیت کا امکان زیادہ ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ مظلوم. مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. مظلوم جس کے حق میں دعا کرے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے, کہ کوئی شخص مظلوم کی مدد کرے تو جو اس کی مدد کرے گا اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور جس نے ظلم کیا کس شخص پہ, مظلوم پہ ظلم کرنے والا جو اس کے خلاف جو مظلوم دعا کرے گا وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا سے بچو, وَإِن كَانَ كَافِرًا, بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَ حِجَاب, اس لیے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کرتا ہے. تو مظلوم پہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف جو مظلوم دعا کرے گا وہ بھی قبول ہوگی, اور مظلوم جس کے حق میں دعا کرے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی. اسی طرح مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, والد کی دعا اولاد کے لیے اور والدہ کی بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات, 3 دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں, لا شک فیہن, ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کون کون سی؟ دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا, و دعوت المسافر, مسافر کی دعا, و دعوت الوالد علی ولدہ, اور والد کی دعا بیٹے کے خلاف, یعنی والد کوئی بیٹے کے خلاف دعا کرے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں بد دعا کرنا. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ والدین اولاد کے لیے بد دعا کریں, کبھی بھی غصے میں جو بھی حالت ہو والدین اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں. تو والد کی دعا بیٹے کے خلاف یعنی بد دعا. تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ والدین کو کوئی اس طرح تنگ نہ کرے کہ ان کے منہ سے بد دعا نکل جائے. ان کی دعائیں لیں, والدین کی جو دعا ہوگی کسی کے خلاف وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور اس طرح جس کو والدین کی بد دعا لگ جائے, یعنی والدین جس کے خلاف دعا کر دیں, تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح حاجی کی دعا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی دعا اور عمرہ کرنے والے کی دعا, یہ لوگ ہیں ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ, کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابو, اللہ نے انہیں بلایا اور انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا, وسألوہ فاعطاہم, اب یہ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ انہیں دے گا. یعنی انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا, نکلے اللہ کے راستے میں, اور اللہ بھی ان کی دعا کو قبول کرے گا. تو یہ بھی ان لوگوں میں ہے کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ایک مومن کی دعا اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے, یعنی ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں. ایک دعا ہے جو کسی کے سامنے کی جائے, تو سامنے والی دعا میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے, جیسے آج کل اکثر ہوتا ہے, کسی نے کہا دعا کر دیں, کر دی, کسی نے بلایا, کو کھانا کھلایا, پیسے دیے, دعا کرا لی, کرائے پہ دعائیں. لیکن وہ دعا جو پیٹھ پیچھے کی جائے گی وہ دل سے نکلے گی, کسی کی غیر موجودگی میں دعا کی جا رہی ہے, اس کے اندر اخلاص ہوگا, ریاکاری نہیں ہو سکتی. تو یہ دعا ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل, کہ کوئی بھی مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ تجھے بھی وہی چیز ملے جو تم مانگ رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے, تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے.
یعنی جو دعا وہ کرے گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہی کچھ عطا کرے گا جو اس نے اللہ سے مانگا ہے۔ اس لیے بہت سارے اللہ کے نیک بندے سلف صالحین میں سے ایسے گزرے ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے بس دعا کریں گے ان کی غیر موجودگی میں، تو جب ان کے لیے کریں گے تو خود وہی دعا ہمارے لیے قبول ہوگی۔ تو جو دعا انہیں اپنے لیے کرنی ہوتی وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کرتے ان کی غیر موجودگی میں، تو اس کا یقین ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، اس کے لیے بھی اور جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی۔ تو جو انہیں دعا کرنی ہوتی اپنے لیے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کرتے کہ اللہ اسے بھی دے دے اور وہی دعا اللہ تعالیٰ میری بھی قبول کرے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کس طرح بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے سب کو، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی چیز دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے دعا کے لیے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کریں، اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں، تو جو چیز آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو اس شکل میں زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پہ کہ وہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ اسلام کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، ایمان اور اسلام کا یہ تعلق، اخوت، تو یہ اجر ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ چیز اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو اگر اس وجہ سے آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کر رہے ہیں جس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس حالت کو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی جس کے لیے اس نے دعا کی اور خود اس کے لیے بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بعض چیزیں جو مکروہ ہیں دعا کے اندر، ناپسندیدہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ راگ لا کر دعا کرنا، راگ کے ذریعے آدمی اس طرح دعا کر رہا ہے جیسے گا رہا ہے ترنم کے ساتھ، اور تکلف دعا میں کرنا، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منع کرتے تھے اس چیز سے کہ اس طریقے سے دعائیں کی جائیں اور تکلف کیا جائے دعاؤں کے اندر، خاص انداز سے ترنم کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اس چیز کو ناپسند کیا انہوں نے۔ اسی طرح دعا میں زیادتی کرنا، کہ اس طریقے سے دعا کرنا کہ آدمی اس طرح مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، یہ دعا میں زیادتی ہے، اور اس میں بناوٹ اور تصنع بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا اس طرح کہ اے اللہ مجھے جنت عطا کر، اور جنت کی نہریں اور جنت کی فلاں اور فلاں نہروں کی شروع کیا تو ان کی تعریفیں، اور جنت کے دروازے اور محل اور محلوں کے اندر یہ ہو اور یہ ہو اور یہ ہو، اور پھر جہنم کا ذکر تو جہنم کی زنجیریں اور جہنم کے فلاں چیزیں اور فلاں چیزیں، جس طرح آج کل لمبی لمبی دعاؤں کے لیے بنائی ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص یعنی میرے والد نے سنا، انہوں نے کہا کہ کس طرح دعا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو ساری چیزیں مل جائیں گی، جہنم سے بچائے گا تو ساری چیزوں سے بچا دے گا، تو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اس طرح دعا کریے؟ دعا میں زیادتی ہے۔ تو اس طرح ایک تصنع اور بناوٹ وہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس طریقے سے نہیں بلکہ سادگی سے اور خشوع و خضوع سے دعا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سزا جلد مل جانے کا مطالبہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے کہ آدمی کو اس طرح کی دعا کرے کہ اللہ دنیا میں مجھے سزا دے دے، تو یہ بھی مکروہ دعا ہے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ عجیب حالت ہو گیا ان کی، بالکل چڑیا کے بچے کی طرح ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں کی تھی کوئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک دعا کی تھی۔ کیا اللہ جو تو نے آخرت میں مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا کے اندر ہی دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم برداشت نہیں کر سکتے، یہ استطاعت نہیں رکھتے تم، تو اس طرح کی دعا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، تو آپ یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے آخرت میں ہی دے دے؟ دنیا میں بھی مانگو، وہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، دونوں جگہ دے گا، اس کے یہاں کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ آخرت کی سزا دنیا میں مل جائے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہو، امام ہو،
تو وہ اپنے لیے خاص دعا نہ کرے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی امام ہے، سب کا وہ لیڈر ہے، رہنما ہے، اور صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، یہ بھی مکروہ دعا ہے، نہ پسندیدہ دعا ہے۔ اور موت کی دعا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر زیادہ کسی کی ایسی کو حالت ہو تو وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے، یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، خود کوئی ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ اور اسی طرح گناہ کی دعا کرنا، غلط بات مانگ کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور جلد بازی دعا میں جس کا پہلے ذکر ہوا، ایک اور چیز کہ دعا میں وسیلہ اختیار کرنا کون سا غلط ہے اور کون سا جائز ہے۔ ایک وسیلے کی شکل ہے کہ جو اس طرح دعا کی جائے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے واسطے سے اور فلاں کے ذریعے میری دعا قبول کر، یہ تو غلط ہے اور یہی شرک کا راستہ ہے، یہ حرام ہے، یہ دعا کا غلط طریقہ ہے۔ اور اس میں جائز راستہ کون سا ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ وسیلہ جائز ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام کا، تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو غفور ہے میں اس واسطے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو رحم کرنے والا میں اس واسطے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کے واسطے سے دعا کرنا، خود اپنا نیک عمل، ایک آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر، یعنی اپنے عمل کا آدمی حوالہ دے، اپنے نیک عمل کا، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اس کا ذکر بھی موجود ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے تھے، طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان کے آگے پتھر آ گئے، غار میں بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرے، تو ہر ایک نے اپنے ایک نیک عمل کا ذکر کیا اور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ان کے سامنے سے ہٹا دیا۔ تو اس لیے آدمی کا اپنا جو نیک عمل ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ دینا چاہیے، لیکن دوسروں کے وجہ سے، میری فلاں کی وجہ سے دعا قبول کر دے، فلاں کی وجہ سے، تو یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تو فلاں کے بندے ہیں، فلاں سے ہمارا تعلق ہے، ہماری تو بات ماننی پڑے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آپ کسی کے پاس جا کے کہیں ہم تو جی وہ فلاں کے آدمی ہیں، کسی تھندار کے پاس جائیں اور فلاں چودھری صاحب کے آدمی ہیں، ہمیں ذرا خیال رکھنا پڑے گا ہمارا، تو یہ غلط طریقہ ہے دعا کا۔ اپنے عمل کا حوالہ دیں، جو آپ نے خود عمل کیا ہے اس کا وسیلہ واسطہ اللہ کے سامنے دیں، اللہ کی رحمت کا واسطہ یا اللہ کے جو نام ہے ان کے واسطے سے دعا کریں، اور اسی طرح اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ جو موجود ہے، زندہ ہے، اس سے جا کر کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ حضرت عباس سے دعا کرواتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، جب بارش نہیں ہوتی تھی ان سے دعا کرواتے تھے تو بارش برساتا تھا، اور اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں تو آپ حضرت عباس سے دعا کرواتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے کسی نیک بندے کو کہنا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، یہ ٹھیک ہے، یا کسی مسلمان بھائی کو آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خود تو دعا نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری قبول ہوتی ہیں، بس کچھ خاص لوگ ہیں انہی سے دعائیں کروائیں گے، تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ہر مسلمان خود اپنے لیے دعا کرے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی کہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں یا اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروائے، لیکن یہ سوچ کہ ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی اور ہم تو دعا کر ہی نہیں سکتے اور نہ کریں گے، اور کچھ خاص لوگ ہیں جو دعا کے لیے مخصوص ہیں، تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سیکولر قسم کی سوچ ہے۔ اور کچھ مذہبی طبقات بھی ایسے ہیں جو اس طرح کی سوچ پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر، تاکہ ٹھیکہ دعا کا ان کے پاس رہے کہ کوئی مسلمان عام خود نہ دعا کر سکے نہ کچھ مانگ سکے، جس طرح عیسائیوں کے اندر ہے کہ دعا کرانی ہے پادری کے پاس جائیں، آپ خود نہیں دعا کر سکتے، کچھ نہیں مانگ سکتے، نہ آپ کو طریقہ آتا ہے۔ تو اسلام نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھی کہ آپ خود دعا نہیں کر سکتے، نہ آپ کو طریقہ آتا ہے، آپ اپنے رب سے جس زبان میں چاہے مانگیں، جس طرح چاہے مانگیں، اللہ نے کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں رکھی اپنے اور بندے کے درمیان۔ تو اس طرح ہر بندہ خود دعا کرے اپنے لیے، جب چاہے کرے، جس وقت چاہے کرے، اور ساتھ وہ کسی اور سے بھی دعا کروائے، اس لیے کہ اگر خود دعا نہیں کرے گا، کسی اور کو کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ خود کیوں نہیں مانگتا مجھ سے۔ خود نہ مانگنا تکبر اور غرور بھی ہے اور جہالت بھی ہے،
تو اس لیے خود دعا کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے بھی دعا کروائیں اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروائیں. تو اس طرح یہ جو وسیلہ ہے دعا میں یہ جائز ہے، یعنی اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرنا، اپنے نیک عمل کے حوالے سے دعا کرنا، اور اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کروانا جو موجود ہے اس کے پاس جا کر اسے کہنا کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے. اس طرح لوگ دعا کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کر، اور صحابہ میں سے بھی ایک ایسے نیک لوگ جو تھے ان سے لوگ دعا کرواتے تھے. تو اس سے منع نہیں کیا گیا. جو وسیلہ منع ہے، غلط ہے، وہ اس طرح ہے کہ فلاں کے واسطے اور فلاں کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول کر دے. یہ دعا کا غلط طریقہ ہے اور یہی حقیقت میں شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. تو یہ آداب اور احکام ہیں دعا کے، اور میں اپنی گفتگو اس دعا پہ ختم کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور یہ وہی تقریباً دعا ہے جو پہلے بھی گزری ہے. اس میں مفہوم وہی ہے، میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، کہ اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہد و وعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں اپنے استطاعت کے مطابق، یعنی جو میں نے تجھ سے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، میں اس پہ قائم ہوں. تیری بندگی کا عہد، تیری عبادت کرنے کا عہد. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا، یعنی میں اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور جو تیری مجھ پہ نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں. وابوء لک بذنبی، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہ کو بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے. تو یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ یہ مفہوم ہے جو پہلی دعاؤں میں گزرا، کہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، جس کو آپ نے پسند کیا، کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار، اس کے سوا کوئی معبود، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا پروردگار ہے، اور میں تیرے عہد پہ جو تجھ سے کیا اس پہ قائم ہوں، اور میں اپنے ہر عمل کے شر سے تیری ہی پناہ حاصل کرتا ہوں، تو ہی محفوظ رکھنے والا ہے، تو ہی پناہ دینے والا ہے. اور گویا کہ اقرار ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، کہ اللہ ساری نعمتیں تیری ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس مفہوم کے ساتھ جو دعا ہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، اس دعا کو آپ نے سکھلایا ہے صحابہ کو، اور اس کو آپ نے بہترین دعا قرار دیا ہے. تو اس مفہوم کے ساتھ دعا ہم اپنی جس زبان میں چاہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.